السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ یہ آج سے 3,500 سال پرانا زمانہ ہے جب فرعون مصر نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا پیچھا کیا کہ ان کو ختم کر دیں، اور اچانک ایسا مقام آیا جہاں پر آگے صرف سمندر تھا اور پیچھے فرعون مصر کا لشکر، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مبارک زمین پر ماریں، تو لہٰذا انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا، اور سمندر دیکھتے ہی دیکھتے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور پھر یہاں اتنا لمبا راستہ بنا کہ پوری بنی اسرائیل قوم اپنے مال و اسباب سمیت یہاں سے گزر گئی۔ مگر جب فرعون مصر نے، جو کہ خود کو خدا کہتا تھا، اور جب اس کے لشکر نے یہاں سے گزرنے کی کوشش کی تو سمندر نے واپس اپنی پہلے جیسی شکل اختیار کر لی، اور سارا کا سارا لشکر فرعون سمیت ہلاک ہو گیا۔ اس طرح سے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے صرف فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا، جبکہ اس کی لشکر کا کوئی نام و نشان نہیں ملا، اور یوں آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان لیا اور موجودہ فرعون کے دربار میں بتایا، اور پھر فرعون کی لاش کو دربار پہنچایا گیا، اور درباریوں نے اسے مسالے لگا کر شان و شوکت سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا۔ اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ پوری زمین پر صرف ایک یہی قوم تھی جنہیں لاش کو مسالے لگا کر محفوظ کرنے کا ہنر آتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا شاید اس قوم نے اسی دن کے لیے یہ سب کچھ سیکھا تھا۔ فرعون مصر کی لاش کو مسالہ لگا کر محفوظ کرنے کے عمل کے دوران ایک غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ فرعون سمندر سے ڈوب کر مرا تھا، اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی تہ جم گئی تھی۔ تو مصریوں نے نمکیات کی وہ تہ ویسے ہی رہنے دی اور اسے ایسے ہی آنود کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، زمین و آسمان نے کئی انقلاب دیکھے جس کے گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی آنود شدہ لاشیں بھی زمین کے نیچے چھپ گئیں۔ ان کے نام صرف کتابوں میں اور تعمیرات شان و شوکت لوگوں کے ذہنوں تک ہی رہ گئے، اور اس کے علاوہ ان کا بنایا گیا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور پھر نازل ہونے والی آخری کتاب میں انسانوں کی عبرت کے لیے فرعون کے قصے بڑے تفصیل سے بیان کیے گئے، اور اسی سلسلے میں فرعون کے جسم کو محفوظ کرنے کے بارے میں بھی ایک آیت نازل ہوئی، جس میں اللہ پاک واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ ہم تیرے جسم کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بنا کر محفوظ کر لیں گے۔ اس آیت مبارکہ کی سچائی پر تمام مسلمانوں کو یقین تو تھا، مگر وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش بھلا کہاں محفوظ کی گئی ہوگی، اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا، کوئی کیسے اس کی تصدیق کرے گا۔ یہ اتنا نازک معاملہ تھا کہ ذرا آپ خود سوچیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے بیان کیے گئے تمام الفاظ میں سے صرف یہ آیت مبارکہ، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ نعوذ باللہ غلط ثابت ہو جاتا تو غیر مسلم کفار کے سامنے مسلمان کس منہ سے باقی قرآن آیت کا دفاع کرتے؟ مگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے ہر دور میں اس کتاب نے اپنے آپ کو اور اپنے ایک الفاظ کو منوایا ہے۔ سن 1871 میں مصر کے ایک شہر الگورنیا سے تعلق رکھنے والے قریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعون کی آنود شدہ لاشوں تک پہنچنے کا خفیہ ترین راستہ مل گیا۔ یہ بس اتنا چاہتا تھا کہ فرعونوں کی لاشوں کے ساتھ موجود قیمتی نوادرات یعنی سونا، چاندنی، ہیرے، موتی کو چرا سکے۔ یہ دریائے نیل کے کنارے تبیسا کے مقام پر بیٹھا منصوبہ بندی کر رہا تھا جب اسے خفیہ رستے کا پتہ چلا، اور اس نے یہ جگہ کھودنا شروع کی۔ اسی دوران اسے مشکوک سمجھ کر کچھ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ بعد میں جس جگہ کو وہ کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے رستے کی مسلسل کھدائی کی گئی تو 1891 کے اندر دوسری ممیز کے ساتھ ساتھ اس غرق ہونے والے فرعون کی بھی لاش مل گئی۔ اس کے کفن کے سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیز کو ماہرین اپنے ساتھ قاہرہ لے گئے، جہاں پر اس کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا، تو پتہ چلا کہ فرعون والی ممی پر جمی ہوئی نمکیات کی تہ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے پانی میں غرق کر کے نشان عبرت بنانے کا وعدہ کیا تھا، اور پوری دنیا حیران رہ گئی۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امٹ پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کے نسبت صرف اس ایک فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی، جس نے اسے محفوظ رکھا اور گڑلے سڑنے سے بچائے رکھا۔ اس تصدیق کے بعد اسے فائنلی فرعون کی لاش قرار دے کر اسے میوزیم کے اندر محفوظ کر دیا گیا۔ سن 1982 میں یہ ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ اسے خراب ہونے سے بچایا جائے، جدید سائنسی انسٹرومنٹ کی مدد سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری حکومت اور فرانسی حکومت نے مل کر اس ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔
جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسی صدر بذات خود حکومت کے تمام اعلیٰ عہدیدار اور تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ یہاں فرعون کی لاش کا استقبال کسی زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا اور فوجیوں نے اسے سلامی بھی دی، اور اس کے بعد ممی کو ماہرین ڈاکٹر کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کے سربراہ تھے ڈاکٹر مورس، جو مذہبی طور سے کرسچن تھے۔ جب مائکروسکوپک ٹیسٹ کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم کے اندر سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں، یعنی یہ کنفرم ہے اس کی موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ سمندری پانی کے اندر ہی اس قدر نمکیات پائی جاتی ہے۔ مگر ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی، یہ سوچنا اپنے آپ میں ہی بہت حیرت انگیز سوال ہے، کیونکہ ایک عظیم بادشاہ اپنے ساتھ نرم بستروں پر خوبصورت لباسوں میں سونے چاندنی ہیرے موتی سے جڑے اعزاز کے ساتھ اس زمانے میں دفن کیے جاتے، اور یہ مرنے کے بعد دفنانے تک ان کی شان و شوکت بالکل اسی طرح قائم رہتی جیسے ایک زندہ بادشاہ کی۔ ڈاکٹر مورس کے لیے بھی ایک حیرت کی بات تھی، اور اسی تجسس میں اس نے ممی کے بارے میں اور جاننے کی کوشش کی تو انہیں معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کے موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کتاب قرآن پاک کے اندر آج سے 1400 سال پہلے تفصیل سے درج ہے۔ اسے پتا تھا یہ لاش جہاں سے ملی ہے وہ ایک اسلامک ملک ہے، چنانچہ وہ اس تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر مصر پہنچا۔ یہ ایک سائنسدان تھا تو اس لیے اس نے مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی، جس نے اسے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیت 90 تا 92 تک کا ترجمہ لفظ بہ لفظ سنایا، جس سے فرعون کی خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا، پھر پانی سے نکل کر اس کی لاش کو محفوظ کرنے کا وعدہ اللہ نے واضح طور پہ کیا ہوا تھا۔ ان قرآنی آیت کا اشارہ بالکل واضح تھا اور صرف ایک جانب تھا کہ میں تجھے مرنے کے بعد آنے والے انسانوں کے لیے محفوظ کر کے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ تو ڈاکٹر مورس نے قرآنی آیت کا ترجمہ پڑھا تو بے اختیار چلا پڑے کہ بالکل قرآن سچی کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ قدیم مصر کے اس فرعون توتم خامن کو عام طور پر بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے، جو بڑے روب و جلال والا اور مضبوط جسم کا مالک تھا، لیکن ایک طویل سائنسی تحقیق کے بعد اب اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی ہے، کیونکہ ماہرین آثار قدیمہ، تاریخ دان اور سائنس دانوں اور میڈیکل سائنس کے ماہرین نے مل کر مصری شہر گزا کے اندر فرعون کے مقبرے کے شہر میں موجود توتم خانم ڈھانچے اور باقیات پر جدید ٹیکنالوجی سے ریسرچ کی، اور سپر کمپیوٹر کی مدد سے 2000 جسمانی نقش کی مدد سے اس کے جسم کے قد و خال سے اس کو تیار کیا تو معلوم ہوا یہ فرعون قدرے نازک جسم کا مالک تھا۔ اس کے بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ اس کے والد اور اس کی والدہ کی ڈی این اے سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اس کے والدین آپس میں بہن بھائی تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فرعون کے جسمانی خامیوں اور کمزوری کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے والدین میں بہن بھائی کا رشتہ تھا۔ یہ فرعون آج سے 3500 سال پہلے مصر کا حکمران تھا، اور اس وقت کی رسم کے مطابق ہر فرعون کی لاش کے ساتھ شاہی استعمال ہونے والی چیزیں بھی ساتھ دفن کر دی جاتی تھیں، جس میں سب سے اہم کچھ ہتھیار تھے، اور اس فرعون کے ساتھ جس خنجر کو دفن کیا گیا، اس پر ریسرچ کے مطابق اس کو دراصل کسی شہاب ثاقب یا کسی ایسٹرائڈ کی مدد سے حاصل ہونے والے لوہے سے تیار کیا گیا تھا۔ فرعون کی لاش عبرت کے لیے ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ آج انٹرنیٹ کے ایک کلک پر، اخبار پر، ٹی وی چینلز پر اور اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے یہ قابل ترس حالت میں موجود ہے، اور وجہ ہے عبرت کے لیے اور سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق رہنے والی ایک ہی ذات ہے جو کہ سب کا خالق اور مالک ہے، اور اگر دنیا کے انسانوں میں واقعی کوئی خدا موجود ہے تو اپنی قوم کو تباہ ہونے سے پہلے خود کو ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا کر دکھا دے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ If you like this video then don't forget to subscribe, like and share. اللہ حافظ till the next video.